آج کے شو میں اسلام آباد میں نوجوان خاتون نور مقدم کا وحشیانہ قتل، تلخ حقائق بے نقاب۔ پولیس تفتیش میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی؟ نور مقدم قتل کیس نے اسلام آباد کو ہلا کر رکھ دیا۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، آج بڑا امپورٹنٹ ایک مرڈر کیس ہے اس وقت، اور اس مرڈر کیس کے بارے میں کچھ اہم تفصیلات اور فیکٹس آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتے ہیں۔ ایک پری میڈیٹڈ مرڈر، یعنی اس وقت کیلکولیٹڈ مرڈر اس وقت ظاہر جعفر نامی شخص نے کیا نور مقدم نامی خاتون کا۔ پہلے اس شخص کے بارے میں کچھ آپ کو بریف فیکٹس جو ہم نے حاصل کیے بتا دیتے ہیں۔ ظاہر جعفر اگر آپ کہا جائے تو ہے تو ایک بزنس ٹائکون کا بیٹا، ایک فائنینشلی اس وقت ریسورسز کے لحاظ سے کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی فائنینشیل ریسورسز کے ساتھ، بلکہ ایک انفلوئنشل گھرانے سے تعلق رکھنے والا۔ اور اگر اس آدمی کے بیک گراؤنڈ، کیونکہ آپ نے تھوڑا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، اس آدمی کے بیک گراؤنڈ کو آپ ذرا چیک کریں تو اس کی ایجوکیشن سے لے کر اس کی اپ برنگنگ تک شاید بیسٹ ہے، مطلب بیسٹ اگر پاکستان میں کوئی ہائیسٹ ایلیٹ افورڈ کر سکتا ہے، وہ تمام سہولیات تعلیم کے حوالے سے اس کو میسر رہی، لیکن شاید تربیت نہیں ہوئی۔ اور بچپن میں جو ہم نے اس کے بارے میں بیسک فیکٹس نکالے تو بچپن میں بھی کچھ ایسے ابیوز کے اور اس طرح کی سائیکولوجیکل ٹینڈنسیز میں نظر آئی تھی، جس کے بعد اس کو سائیکولوجیکل تھیراپیز اور مختلف سیشنز کو لیے اس وقت انرول کیا گیا تھا۔ ایک ایجنسی ہے اس وقت تھیراپی ورکس، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس مرڈر کیس کے اندر بھی اسی کے افراد آئے تھے اینڈ میں، اور انہوں نے ہی اس وقت پھر اس کو پکڑ کے باندھا تھا اور پھر پولیس آئی تھی اور گرفتار کیا تھا۔ خیر، وہ تمام قانونی معاملات تو ہیں کہ آخرکار اس کے نوکر، اس کے گارڈز، تھیراپی ورکس والے، اس کے والدین، انہوں نے پولیس کو انفارم کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح یہ واقعہ ہوا، لیکن یہ ظاہر جعفر کی بیسک پروفائل ہے۔ کمرشل پروفائل اس کی دیکھیں تو اپنا بزنس سنبھالتا ہے۔ اگر ایک ذہنی مریض ہوتا تو ایک بزنس کو کس طرح اچھی طرح اس وقت کمفرٹیبلی رن کرتا تھا۔ سائیکولوجیکل ٹینڈنسی کا معاملہ، لیکن ان ٹینڈنسیز کو اس نے اس وقت نہ صرف اوور کم کیا تھا، بلکہ اس کے بارے میں ایک اور مضحکہ خیز اطلاع جو ہمیں ملی وہ یہ ملی کہ یہ شخص لوگوں کی تھیراپی کرتا تھا، انڈیویجول کلائنٹ سیشنز کرتا تھا۔ اور اگر کوئی شخص خود پاگل ہوتا تو دوسروں کے کلائنٹ سیشنز کیسے کرتا؟ لیکن تھا بیک گراؤنڈ میں کچھ جو اس کا ہم نے ذکر بھی کیا، جس کے بارے میں اس نے کچھ کلاسز بھی لی تھیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں صرف اتنا بتائیں کہ انتہائی انفلوئنشل، پیسے والا، اور بیسک ایجوکیشن وہ تمام جو کہ بیسٹ پاکستان میں کوئی افورڈ نہ کر سکے، وہ بیسٹ اس وقت اس کو میسر رہی۔ یہ معاملہ یہ ہوا کہ نور مقدم نامی خاتون جو کہ ایک سابق سفیر کی صاحبزادی ہیں 27 سال کی، اور جو تھوڑی اطلاع میں اور ملی کہ ان دونوں کے آپس میں تعلقات کے بارے میں ان کا خاندان بھی آگاہ تھا، فیملی بھی ریلیشنز تھے آپس میں، اور یہ کچھ چند سال سے ان کے تعلقات تھے۔ نور مقدم جو اس وقت مقدم صاحب کی صاحبزادی شوکت مقدم صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ شوکت مقدم صاحب کون ہیں؟ وہ ساؤتھ کوریا کے سابق سفیر رہ چکے ہیں، پاکستان کی طرف سے اہم سفارتی ذمہ داریاں اہم ممالک میں اس وقت نبھا چکے ہیں۔ نور مقدم صاحب اور بیسک فیکٹس ایف آئی آر کے کیا بتاتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہے اس کیس کے۔ یہ واقعہ ہوا اسلام آباد کے علاقے سیکٹر F74 میں، جہاں پر ایک انڈیویجول نے تھانے میں جا کر، کوہیسار تھانے میں جا کر اطلاع دی کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ جب پولیس پہنچی، جو کوہیسار تھانے سے 7 سے 8 منٹ کے فاصلے پر یہ جگہ تھی، تو پولیس نے دیکھا تو نور مقدم کو اس وقت نہ صرف بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، بلکہ اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ اس بےایمانہ طریقے سے تشدد کر کے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اور جب مزید تفتیش ہوئی اور اس کے والدین کو وہاں طلب کیا گیا تو پھر ایک اور امپورٹنٹ فیکٹ جو آپ کے سامنے ہم رکھتے چلیں وہ کیا ہوا، یعنی نور مقدم یہاں کیسے پہنچی۔ نور مقدم کے ساتھ ان 2 دنوں میں، یعنی 19 تاریخ کو، 20 تاریخ کو، 21 تاریخ کو یہ کیا واقعہ ہوا، پھر جو اس کا الٹیمیٹلی اس کا مرڈر ہوا، یہ ساری تفصیلات انتہائی سنسنی خیز اور انتہائی دردناک ہے۔ بیسک فیکٹ جو سیکشن 302 کے تحت ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، سیکشن 302 آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان پینل کوڈ کا، جس کے تحت یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اس میں بیسک فیکٹس یہ بتاتے ہیں، جو اس کے والد شوکت مقدم بتاتے ہیں کہ 19 جولائی کو یہ خود ایک بکرا خریدنے گئے راولپنڈی میں، اور ان کی اہلیہ جو تھی ٹیلر کے پاس گئیں۔ جب یہ واپس گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نور گھر پر نہیں تھی۔ ان کے خاندانی تعلقات، اور یہ ان تعلقات سے اویئر تھے کہ نور جو ہیں اس وقت ظاہر جو ہیں اس وقت ان کے آپس میں تعلق ہیں، فیملی ریلیشنز بھی تھے۔ ان کے ذہن میں بہت سے خیالات آئے کہاں گئی کہاں نہیں گئی، جو انہوں نے ایف آئی آر میں بھی درج کرائی اپنی کمپلین، اس میں لکھا کہ جب انہوں نے بیٹی کو گھر پر نہ پایا تو تھوڑا پریشان ہوئے، بیٹی کا نمبر بھی بند تھا، پھر بیٹی کا نمبر ٹرائی کرتے رہے، اور پھر اس ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ جب نمبر بند تھا اور انہوں نے اس وقت تلاش شروع کری تو کچھ دیر بعد نور مقدم نے اپنے والدین کو کال کی، والدین کو کال کر کر یہ بتایا
کہ وہ لاہور جا رہی تھی اپنی چند دوستوں کے ساتھ اور تقریباً 1 سے 2 دن بعد نور مقدم نے کہا کہ میں واپس آ جاؤں گی. اب والد جو تھے انہوں نے, کیونکہ وہ کل سے یعنی 1 دن پہلے سے 19 جولائی سے سرچ کر رہے تھے اپنی بیٹی کو کہ وہ گھر پر نہیں ہے, کہاں ہے, نمبر بھی بند ہے, تو انہیں پھر بھی اطمینان تو نہیں آیا کہ آخرکار اس کا نمبر کیوں بند تھا اور پھر یہ لاہور کیوں جا رہی ہے. لاہور جا رہی ہے 1 سے 2 دن کے لیے, تو کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے. لیکن اس کے بعد منگل کی آفٹرنون یعنی منگل کے دن ایک اور فون آیا ان کے والد کو, یعنی شوکت مقدم صاحب کو ایک اور ٹیلی فون آیا, اور یہ فون آیا جو قاتل ہے ظاہر اس کی طرف سے. اس ٹیلی فون میں اس ایف آئی آر کے مطابق ظاہر نے کہا کہ جو اس کی فیملی کے بھی اس وقت آپس میں ان دونوں کے تھوڑے تعلقات تھے, انہوں نے کہا کہ نور مقدم میرے پاس نہیں ہے, یعنی 27 سالہ خاتون ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے. جو لڑکی پیر سے غائب تھی اس کو بظاہر جو شواہد پولیس کو بھی ابھی تک سامنے آئے ہیں تو اغوا کر کر اپنے گھر پہ رکھا گیا. اور پھر اس کے بعد جب والد نے بتایا کہ اس وقت یہ بتایا اس وقت ظاہر نے کہ وہ نہیں ہے, اسی دن رات 10 بجے یعنی آفٹرنون دوپہر میں یہ بتایا گیا ان کے والد کو کہ اس قاتل نے بتایا کہ یہاں پر نہیں ہے. رات کو 10 بجے ان کے والد کو, شوکت صاحب کو, تھانہ کو حصار سے کال آئی کہ آپ کی بیٹی کا مرڈر ہو گیا. جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نور مقدم کی جو لاش تھی وہاں پڑی ہوئی تھی, اور نور مقدم کو نہ صرف تشدد, بہیمانہ تشدد, بلکہ اس کا سر بھی قلم ہو چکا تھا. انیشلی اس رپورٹ میں جو انیشلی رپورٹ ہوا کہ اس کو پہلے گولی ماری گئی, پھر اس کا سر قلم کیا گیا, لیکن پھر بعد میں انویسٹیگیشن سامنے آیا کہ کوئی گولی کا نشان یہاں پر موجود نہیں تھا. اور اس واقعے کا دوسرا اہم قانونی پہلو یہ ہے جس پر ہم بات بھی کریں گے پروگرام میں, وہ سب یہ ہے کہ نور مقدم وہاں گئی کیسے, جس پر پولیس یقینی طور پہ تفتیش کرے گی کہ نور مقدم اگر پہلے سے کچھ ابیوزو بیہیویئر رہی تھی اس قاتل کی تو اس کو لے کر کون گیا تھا, کوئی تیسرا شخص تھا جو اس کو وہاں لے کر گیا تھا, یا خود گئی تھی, خود گئی تھی, اس نے بلایا تھا تو گئی تھی, اور اگر گئی تھی کوئی اور لے کے گیا تھا تو وہ شخص کون تھا جو اس کو لے کر گیا تھا. اس پر سوال اٹھائیں گے ہم پروگرام میں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم پہلو, جب نوکر یعنی جو چوکیدار تھے ظاہر کے, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے درمیان آپس میں ایک لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے چیخم پکار خاتون کی سنی نور مقدم کی, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ پولیس کو کال کرتے, انہوں نے ظاہر کے والدین جو کہ کراچی میں تھے اور ظاہر اسلام آباد میں سیکٹر 74 میں تھا, انہوں نے کال کی ان کے والدین کو, اور والدین نے بجائے اس کے کہ پولیس کو کال کرتے, یعنی پہلی غلطی اس وقت ہوئی نوکروں کی طرف سے جنہوں نے کال کی اور کال کر کے اطلاع دی والدین کو, اور والدین نے دوسری غلطی کی, یا غلطی کیا کہیں اس کو, کرمنل نیگلیجنس کہیں اس کو, obstruction of justice کہیں, انہوں نے قانون کے خلاف گئے, نہ پولیس کو بتایا بلکہ تھیراپی ورکس نام کی ایک جو اس پر تھیراپی کمپنی ہے جو مینٹل تھیراپی کرتی ہے اس کو انفارم کیا. اس کے 5 اشخاص 5 سے 6 وہاں پر پہنچے, انہوں نے جا کے جب ظاہر کو دیکھا اس سے بولا کہ ہم آنا چاہتے ہیں اندر, ہمیں بتاؤ اس وقت کہ ہم کیا صورتحال ہے کیا نہیں, تو اطلاعات یہ ہیں کہ تقریباً 1 گھنٹے تک ان کے درمیان ظاہر نے کہا مجھے 1 گھنٹہ دیں, میں 1 گھنٹے میں آپ کو بتاتا ہوں 1 گھنٹے کے, اور اس 1 گھنٹے کے دوران جتنی دیر میں وہ لوگ اندر آتے, ظاہر نور مقدم کا نہ صرف قتل کر چکا تھا بلکہ اس کا سر قلم کر چکا تھا. جب یہ افراد اندر آئے تو ان میں سے ایک افراد پر بھی اس نے حملہ کیا. ظاہر نے تھیراپی ورکس کے بھی ایک آدمی کو زخمی کیا, جس کمپنی سے وہ, جس تھیراپی آرگنائزیشن سے وہ بطور جو ہمیں اطلاعات ہیں کہ وہ خود کلاسز لیتا تھا جو تھیراپی ورکس کہتی ہے, اس کے ایک شخص کو زخمی کیا. وہ شخص بھی اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے, پولیس اس کو بھی شامل تفتیش کر رہی ہے. پولیس نہ صرف تھیراپی ورکس کو شامل تفتیش کر رہی ہے, پولیس اس کے علاوہ جو اس کے والدین ہیں, جو کرنا چاہیے ظاہر کے والدین کو بھی شامل تفتیش کر رہی ہے, اس کے نوکروں کو, چوکیداروں کو بھی تفتیش کر رہی ہے کہ آخرکار انہوں نے کیوں نہیں کال کی اور بتایا پولیس کو کہ آخرکار کیا چل رہا ہے اس گھر کے اندر. اور پھر جب یہ سب ہو گیا, جب اندر پہنچے تو انہوں نے اس کو باندھا, باندھ کے اتنی دیر میں پولیس پہنچی تو یہ بندھا ہوا پڑا ہوا تھا. جب تک پولیس کو انفارم نہیں کیا گیا, نہ اس آرگنائزیشن کی طرف سے, نہ ظاہر کے والدین کی طرف سے, نہ ظاہر کے نوکروں کی طرف سے, اور ایک معصوم خاتون 27 سالہ نہ صرف جاں بحق ہوئی, بے معنی تشدد ہوا, بلکہ اس کے قتل سے ایسا خوف پھیل گیا پورے ملک میں, پورا اسلام آباد کیا بلکہ پورا ملک ہل کر رہ گیا. اس پوری صورتحال پہ ہم نے دیکھا کہ ریاست کے اوپر, یعنی اس وقت آپ کی جو حکومت ہے اس کے اوپر اہم سوالات اٹھنے لگے. شہباز شریف صاحب نے کچھ دیر قبل ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ ریسنٹ اینٹی وومن ایکٹس آر انکریجڈ بائی گریٹر میسوگنی آن ڈسپلے. Painful how brutal murder of Noor is being subjected to misinformation. The only fact is a young woman's life was brutally taken away. Rulers must do their job of delivering justice to all the aggrieved families. Maryam Nawaz صاحبہ نے کہا کہ this regime has made the country unsafe for women. From rape apology to victims blaming, this regime has caused irreparable damage to the society and safety and dignity of women. My heart goes out to the family of Noor Makhdoom and all daughters of the soil. Allah be with you.
تو یہ اس وقت ناظرین اس وقت حکومت پہ تنقید بھی شروع ہو گئی. کچھ شہباز گل صاحب نے وزٹ وغیرہ کیے, فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے اس معاملے کے اوپر, لیکن ہماری بات ہوگی ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے اس پورے کیس کہ آخرکار پولیس اس معاملے کو لے کر کس طرح آگے بڑھ رہی ہے, پولیس کی اس وقت انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے, پولیس بیسک فیکٹس کیا ریویل کر رہی ہے. ایکسکلوسیولی ایس ایس پی انویسٹیگیشن اسلام آباد ول بی ود اس ان دس شو آفٹر دس بریک. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً ہم کچھ اہم سوالات اٹھا رہے ہیں, اور یہ سوالات ہیں نور مقدم قتل مقدمے سے جس نے شاید پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. بڑے اہم سوالات اس کیس سے اٹھ رہے ہیں. بڑے ہم اس وقت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ایس ایس پی انویسٹیگیشنز عطاء رحمان صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور ہم ان سے پوچھیں گے اب تک انویسٹیگیشنز میں کیا ہوا ہے, اس کیس کے بیسک فیکٹس کیا ہیں, تاکہ بہت سے ریومرز بھی سرکولیٹ کرنے لگے ہیں تو ان ایکچوئل جو جسے کہا جائے کہ ورڈ آف ماؤتھ نہیں بلکہ جو فیکٹس ہیں وہ اس کیس بھی لاسٹ کے. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اس وقت عطاء رحمان صاحب اپنے پروگرام میں جوائن کیا. سے پہلے تو میں نے آپ کی جو پریس کانفرنس اور بریفنگ سنی اس میں آپ نے کہا کہ ہی واز ساؤنڈ, یعنی ظاہر جو ہے ہی واز ساؤنڈ ان ہز سینسز, یعنی اپنی اس وقت بالکل وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں تھا, اس کا مینٹل فریم آف مائنڈ بالکل پاگل یا اس وقت سائیکو نہیں تھا اس وقت. تو اس کا مطلب یہ ایک کیلکولیٹڈ پری میڈیٹڈ مرڈر تھا, یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایسے ہی صاحب؟ جی تھینک یو سر. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. جس طرح کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ اس کا مینٹل ہیلتھ کا ایشو تھا, تو بہرحال اس کی ہسٹری میں تو ہم نہیں جا سکتے, لیکن ایٹ دا ٹائم آف انسیڈنٹ وہ بالکل نارمل تھے اور پری میڈیٹیٹڈ ہی تھا, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کوئی نہ کنسرن ہے نہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے. بیسیکلی یہ جو نور مقدم ہے اور جو ظاہر ہے ان کا فیملی ریلیشن شپ بھی تھا. تو یہ انسیڈنٹ ہوا اس طرح کہ یہ ادھر ہی تھیں ان کے ساتھ, چونکہ ان کا فیملی ریلیشن شپ بھی ہے. اور یہ جب مرڈر ہوا بیسیکلی پولیس کو تب پتہ چلا, اور وہ بھی کسی اور سورس سے پتہ چلا. اس سے پہلے یہ جب سارا کچھ ہو رہا تھا تو ایک آرگنائزیشن ہے تھراپی ورکس, ان کو ان کی والدہ نے کوئی کال کی تھی کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے, مطلب ہمارا بیٹا جو ہے وہ, چونکہ ان کے پیرنٹس کراچی میں تھے تو انہوں نے تھراپی ورکس والوں کو کہا کہ کوئی وہاں پہ سچویشن بنی ہوئی ہے, آپ ریسکیو کر لیں. تو وہ انسپائٹ آف ٹیلنگ دا پولیس, جو کہ پولیس کو ہی بیسیکلی کرنا چاہیے تھا, اور اگر وہ ٹائملی رسپونڈ شاید کرتی تو ان کی جان بچ بھی سکتی تھی, لیکن انہوں نے کسی پرائیویٹ لوگوں کو کہا اور وہ اندر گئے. پھر ان کا جو ایک بندہ تھا وہ بھی زخمی ہوا, لیکن مین ٹائم میں پولیس بھی آ گئی اور جو ملزم ہے اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا, اور ابھی وہ فزیکل ریمانڈ پہ ہمارے پاس. ہم ان کی انٹروگیشن کر رہے ہیں, ان کے چوکیداروں کو بھی انٹروگیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو وہاں پہ کوئی وٹنسز ہیں, یہ جو تھراپی ورکس والے ہیں, ان کو بھی ہم انٹروگیٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں آپ نے جس طرح کہا کہ فیملی, وہ ہمارے پاس آپ نے اس طرح کہا فیملی ریلیشنز تھے ان کے آپس میں, کب سے تھے یہ تعلقات ان کے آپس میں؟ یہ آئی تھنک کوئی خاص اسپیسیفک تو شاید ہم اس پہ اتنا زیادہ نہیں جا رہے, لیکن اراؤنڈ فیو ایئرس, کوئی کچھ سال ہو گئے تھے کہ ان کے آپس کے ریلیشن شپ تھے, ان کے فیملی ریلیشنز تھے بیسیکلی. تو یہ اس طرح ہی ہوا ہے. اچھا, اور اس میں صرف کیونکہ فیملی جو ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ تھا, یعنی ظاہر کا اور نور کا, اس بارے میں فیملی یقینی طور پہ آگاہ تھی, اور نور کا اور جو ان کا آپس میں ریلیشن شپ تھا اس کی نوعیت, یعنی ظاہر تشدد یا ابیوزو اس سے پہلے رہا تھا, اس بارے میں کوئی کمپلین نور نے اپنے والدین کو یا اپنے قریبی جن سے آپ نے انویسٹیگیشن کی ہو, کوئی اس طرح کا تھا کہ جس سے ٹریک ریکارڈ ملتا ہو کہ ہاں وہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں یا اس سے کم نوعیت کی حرکتیں کر رہا تھا؟ نور کے حوالے سے ان کے پیرنٹس کو تو خیر وہ آلریڈی شوق میں ہیں, لیکن ان کی طرف سے سچ ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ نور نے پہلے بھی کوئی, یہ کلاس فیلو بھی رہے ہیں نور اور ظاہر, تو اب تک تو ان کے پیرنٹس کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ نور نے کمپلینٹ کی ہو کہ یہ ابیوزیو رہا ہے یا کچھ اس طرح. البتہ کچھ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ یو ایس یا یو کے میں بھی اس کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے, تو ہم نے اس حوالے سے تھرو پراپر چینل ہم نے ان سے بھی کرمنل ریکارڈ ان کا منگوا لیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کا نام ای سی ایل میں بھی رکھوانے کے لیے, پلیس کرنے کے لیے ہم نے کیس موو کر لیا ہے. صحیح. اور سر اس بارے میں کیونکہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ای سی ایل میں بھی نام ڈالنے کا ہمیں اطلاع ملی, لیکن یہ نور کے حوالے سے یعنی اس کا وہاں آنا, یہ کیونکہ ایف آئی آر میں ایک جملہ تھا کہ انہیں والدین کو تھا کہ وہ جا نہیں سکتی وہاں پر یا وہ کیوں گئی ہے,
ان کے والدین کو شوق ہوا تھا کہ وہ انہیں پتہ چلا کہ وہ وہاں پر ہے, یا وہ ان کے لیے یہ کمفرٹیبل تھے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ وہاں وہیں ہوگی, یا جب ان کو پتہ چلا کہ وہ وہاں ہے تو نور کے والدین؟ جی بالکل, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں فی الحال تو اس سٹیج پہ ہم اس لیے نہیں جا سکتے کہ ان کے پیرنٹس کو چونکہ وہ آلریڈی بہت زیادہ شوق میں ہیں, تو اتنا مائنیوٹلی ہم نے ان سے یہ نہیں پوچھا. ہم بیسیکلی ہمارا جو پرائم فوکس ہے وہ ہے کرائم پہ اور کرمنل پہ, تو زیادہ فوکس ہمارا اس پہ ہے. اور اگر کوئی بھی بات انویسٹیگیشن سے کوئی ریلیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ تو ہم ضرور ان سے پوچھیں گے. ادروائز کچھ بہت ساری چیزیں ارریلیونٹ ہوتی ہیں ہمارے لیے, شاید ان کے لیے یا لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہو, لیکن ہم چونکہ پیورلی انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے انٹروگیٹ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ بات جو ہے فی الحال ہم نے ان سے نہیں پوچھی. ایگزیکٹلی. اچھا, اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا کوئی اس میں ایبیٹس تھے, یعنی مثال کے طور پر یہ بھی کچھ باتیں آئی تھیں کہ نور وہاں جانا نہیں چاہتی تھی, کوئی تیسرا شخص بھی تھا جو نور کو وہاں اس کے گھر لے کر گیا, منا کے کنونس کر کے, اور وہ تیسرا شخص کون تھا, کوئی ایسا تھا یا نہیں تھا, یا نور خود وہاں گئی تھی؟ اس بارے میں کچھ آپ لوگوں کو سراغ ملا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو اب جو ہے نا جو سچویشن ہے, نور چونکہ اب تو ہے نہیں تو وہ تو مرڈر ہو گئی ہے. یہ جو کلپریٹ ہے, جو ملزم ہے, یہ ہمارے پاس ہے. اس کو انویسٹیگیٹ اسی حوالے سے کر رہے ہیں کہ جو ان کو اگر کوئی لینے والا تھا یا لے کے آنے والا تھا تو اس کو بھی پتہ چلے, اس کا بھی پتہ چلے کہ وہ کون تھا اور وہ کس نیت سے اس کو لے کے آیا تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی تک چونکہ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں, لہٰذا اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی کنکلوزیو جواب نہیں ہے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور اسی لیے کہ چونکہ وہ ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں, ہم مزید بھی کوشش کریں گے ان کا ریمانڈ لے اور مزید بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر لیں تاکہ ہماری انویسٹیگیشن کلیئر ڈائریکشن میں چلے. تو یہ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کو جو کال آئی وہ کسی اور نے کی, وہ کوئی اور یعنی محلے کا ہی کوئی شخص تھا جس نے وہاں پہ یہ سب جھگڑا دیکھا کری, یا وہ جو بچانے آئے تھے, وہ جو 5 لوگ اس وقت آئے تھے جو تھیراپی ورکس کے آپ بتا رہے ہیں, ان میں سے کسی نے کال کی تھی؟ کس نے کال آپ لوگوں کو اطلاع کری پولیس کو؟ کال بالکل نہیں آئی تھی. بیسیکلی ان کا کوئی پڑوسی تھا جو کہ خود فزیکلی تھانے آیا, اور جو ہی وہ پہنچا تو تھانے سے راؤنڈ کوئی 7-10 منٹس کا فاصلہ ہے وہاں سے, اور فوری پولیس موو کر گئی اور ٹائملی جو ہے وہ ایکیوز کو انہوں نے گرفتار کیا. صحیح. اور سر یہ جو ایکیوز کی پہلی اس پر فوٹیج آئی تھرو سوشل میڈیا, اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بندھا ہوا تھا کپڑوں سے اور اس کے کچھ اس وقت نشانات بھی تھے. یہ جو اس وقت بندھا ہوا تھا, یہ آپ جب پہنچے پولیس تو وہ پہلے سے اس حال میں موجود تھا یا پھر یہ پولیس نے اس کو باندھا تھا؟ کیا ہوا تھا یہ اس بارے میں تھوڑا بتائے گا آپ لوگوں نے جب اس کو دیکھا تھا پہلی بار؟ جی بیسیکلی جب پولیس پہنچی تو تھیراپی ورکس والوں کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا اور ایک بندے کو انہوں نے زخمی کیا. پھر ان کے جو باقی دوست تھے انہوں نے ان کو قابو کیا اور اس کے بعد پھر پولیس آئی. اچھا, جنہوں نے قابو کیا وہ تھیراپی ورکس والے تھے یا اور بھی کوئی میوچل فرینڈز تھے ان لوگوں کے جو وہاں پر موجود تھے؟ نہیں, اور کوئی نہیں تھا, تھیراپی ورکس والے ہی تھے اور ان کے اوپر انہوں نے حملہ بھی کیا اور باقیوں نے ان کو قابو کیا اور ٹائملی پولیس بھی پہنچ گئی. صحیح. اچھا تھوڑا میں سے یہ بتائیں, کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر بتایا کہ تھیراپی ورکس سے ملزم کا تعلق, اس کی والدہ کا بھی کوئی تعلق ہے تھیراپی ورکس اس آرگنائزیشن سے, اور ملزم کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کوئی کاؤنسلنگ وغیرہ کی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالوڈ رہے بہت سے کلائنٹس کو, یعنی خود بھی کاؤنسلنگ لی اور دوسروں کو بھی کاؤنسلنگ دیتا رہا, ایسا کچھ آیا ہے سامنے آپ لوگوں کے؟ ابھی جو ہم انٹروگیٹ کر رہے ہیں تھیراپی ورکس والوں کو بھی, وہ بھی شامل تفتیش ہیں, تو ان کی سٹیٹمنٹ میں تو یہی آ رہا ہے کہ جی وہ خود کلاسز لے رہا ہے, اور اس لیے چونکہ ظاہری بات ہے جہاں پہ کوئی بھی لڑکا کوئی بھی بندہ کلاسز لیتا ہو اور ان کے پیرنٹس کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ کلاسز لیتا ہے, تو وہ وہاں پہ بیسیکلی ٹریننگ لے رہا تھا. اچھا, وہاں پہ ٹریننگ رہتا. اور ان کی والدہ کا کوئی تعلق تھا تھیراپی ورکس سے, یعنی جنہوں نے فون کیا تھا صرف ایز اے کلائنٹ, ایز اے کسٹمر فون کیا تھا, یا شی از آلسو پارٹ آف تھیراپی ورکس؟ کیا تھا معاملہ؟ فی الحال تو ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب شی واز پارٹ آف دس تھیراپی ورک. بیسیکلی وہ شاید تھراپسٹ ہیں, چونکہ اس کو بھی ہم انٹروگیٹ کر رہے ہیں, ان کی والدہ کو بھی انٹروگیٹ کر رہے ہیں. تو لیکن یہاں پہ جو سچویشن سامنے آ رہی ہے وہ شاید یہی تھی کہ چونکہ یہاں پہ کلاسز لیتا تھا تو ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ وہ کلاسز لیتے, جس طرح بچہ اسکول میں کلاسز لیتا اور وہاں پہ کوئی ایشو بنے تو پھر آپ اسکول والوں کو کال کرتے ہیں, تو شاید آئی تھنک اسی لیے انہوں نے کال کی تھی. صحیح ہے. اور سر یہ جو واقعہ ہوا, یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹ ہے, جو ٹائم لائن ہے, یہ 19 جولائی, کیونکہ جو ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ والد
والد کہتے ہیں کہ بکرا لینے جو گیا عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کے لیے، والدہ کہیں اور گئیں، پھر انہیں گھر پر آئے تو وہ ملی نہیں. یعنی یہ کب سے تھی یہاں پر اس وقت؟ اندازاً 19 سے تھی، اور یہ واقعہ جب ہوا ہے یعنی کتنے دن وہ رہی تھی انڈر کیپٹیوٹی؟ کیا معاملہ تھا، کیا ٹائم لائن کیا تھی اس کی سر؟ جی اس میں ہم فورینزکلی اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں فورینزکس کے حوالے سے ہمیں ابھی پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی ان کی انٹری کیا ہے اور ایگزیکٹلی جو ہے وہ کب تک یہاں رہی ہے اور کب سے رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ابھی ہماری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو یہ ہو رہی ہے. اچھا، اور دوسری بات، کیونکہ جو اس وقت آبسٹرکشن آف جسٹس والا جو ہے معاملہ، کہ جس طرح پہلے نوکروں سے ہی شروع کرتے ہیں، نوکر تھے، گارڈز تھے، کون تھے جنہوں نے اس وقت دیکھا تھا، اور کیا انہوں نے دیکھا تھا یا سنا تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کیا بتایا اس بارے میں، کہ وہ انہیں کیا پتہ چلا تھا کیا ہوا تھا انیشلی؟ جی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہو رہی تھی، تو ہم نے ان کے والد کو کال کی، جس نے پھر اس کی والدہ کو کال کی، اور والدہ نے پھر آگے تھراپی ورکس والوں کو کال کی. تو یہ نوکر بیسیکلی ان کے جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ ہیں، اور ایک ان کا خانسامہ ہے. صحیح. اور سر ان لوگوں کے خلاف یعنی ابھی تو آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن کیا قانونی طور پر کوئی شک بنتی ہے آبسٹرکشن آف جسٹس کہ اگر انہوں نے آپ لوگوں کو اطلاع نہیں کی اور بربت کر دیتے، جس طرح ابھی شہباز گل صاحب کو بھی ہم سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اطلاع پہلے پولیس تک پہنچ جاتی تو شاید آج نور جو ہے محفوظ ہوتی، ہمارے درمیان ہوتی؟ جی ہم کرمنل نیگلیجنس کو اسپیشلی فوکس کر رہے ہیں کہ اگر ان کو پتہ تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور انہوں نے پولیس کو بتانے کے بجائے کہیں اور پہ کانٹیکٹ کیا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر یہ بھی جتنا بھی قانونی حوالے سے ان کی رسپانسبلٹی وائکیریس لائبلٹی بنتی ہے، تو ان کو بھی اس حوالے سے دیکھا جائے گا اور شامل تفتیش کیا جائے گا. صحیح. اور اسی طرح سے پھر دوسرا جو رول ہے والدین کا، تو ان تک آپ کی جو تفتیش ہے، یعنی کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک بزنس ٹائکون ہے، تو اس بارے میں بہت بڑے لوگوں کو اس وقت کنسرنز ہیں کہ ایک بزنس ٹائکون ہے تو بچ نکلے گا پاکستان، یہ نہیں کہ پولیس سے، بلکہ قانونی نظام میں کہیں نہ کہیں لکوناز ہیں، وکیل کریں گے مہنگے، لوپ ہول نکالیں گے کہیں نہ کہیں سے. تو کیا والدین کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا جس طرح سرونٹس کو، گارڈز کو؟ اور شامل تفتیش سے مراد کے کرمنل نیگلیجنس کے حوالے سے بھی کہ انہیں پتہ تھا لیکن انہوں نے پولیس کو بتانے کے بجائے ایک تھراپی ورکس کو بتا دیا؟ جی بالکل ان کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے ابھی بھی، دے آر انڈر انٹروگیشن. تو اگر ان کی بھی کوئی لائبلٹی بنتی ہے تو اس حوالے سے ہم بڑے کلیئر ہیں، چاہے سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی نیوز چل رہی ہیں کہ انفلوئنشل ہیں، تو ان کے انفلوئنس کا ایٹ لیسٹ ہماری انویسٹیگیشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور انشاءاللہ بالکل انصاف ہوگا. اور ایٹ لیسٹ ایٹ دا پارٹ آف پولیس کوشش کرے گی کہ اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرے تاکہ آگے کنوکشن بھی ہو. اچھا سر، ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی صاحب سے کچھ اور سوالات اس کیس سے متعلق اہم ترین. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ پرائم منسٹر صاحب پرسنلی اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کو بہت غم اور دکھ پہنچا ہے اس کیس سے. انہوں نے خود آئی جی صاحب سے اس کیس کے اوپر بریفنگ لی، خود ان کی آئی جی صاحب سے ایک سے زیادہ مرتبہ بات ہوئی اس کے اوپر، اور ان کی ایک ہی انسٹرکشن ہے پولیس کو بڑی کلیئر کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے. تمام چیزیں قانون کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس فیملی کو ہر صورت انصاف ملنا چاہیے. جی آپ نے سنا ناظرین، شہباز کہہ رہے تھے اس پر. تو یہ بتائیے گا صاحب، کیونکہ اس طرح کے پے در پہ واقعات، ابھی عثمان مرزا والا معاملہ ہوا، یہ ہوا، تو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے کنسرنز تو ہیں، اور یہ F74 اس علاقے کے ڈائنامکس کے یہاں پر ہمیں سمجھائے گا، کیونکہ تصور ہی ہوتا ہے کہ بڑا سیف اینڈ سیکیور علاقہ ہے یہ. جی مرڈر ہمیشہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے اگر تو پری میڈیٹیٹڈ کوئی اس طرح آرگنائزڈ ہوتا ہے جس طرح آرگنائز کلرز ہوتے ہیں تو اس کو تو پھر پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ادروائز اگر کوئی فرینڈز کے درمیان، فیملیز کے درمیان یا ایون اسٹرینجرز کے درمیان اچانک ہو، یا ایون ان کا اگر کوئی اس طرح کا پلان بھی ہو لیکن وہ پولیس سے چھپا رہے، کسی اور کو نہ پتہ چلے، تو اس کو پریونٹ کیا جانا شاید ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر
ٹائملی پولیس کو پتہ چل جاتا، جس طرح تھراپی ورکس کو والوں کو بتایا یا ان کے پیرنٹس کو پتہ چلا، تو شاید یہ پھر پولیس اس کو روک سکتی تھی. لیکن پولیس کو جو ہی یہ رپورٹ ہوا ہے تو ظاہری طور پہ پولیس وہاں پہ رش کر گئی اور پولیس نے موقع سے جو ہے وہ ملزم کو بھی پکڑ لیا. تو اس کو تھوڑا سا پریونٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر کہیں پہ اس طرح کا مرڈر ہوتا ہے تو چونکہ اس کی نالج کسی کو نہیں ہوتی کہ کب کس نے کیا کرنا ہے، تو اس لیے پھر یہ مشکل ہوتا ہے. صحیح. اور اس کی جو پریونشن کے لیے ویسے بھی، کیونکہ آپ یہ تو یقینی طور پہ ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی اوور آل جو اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں سامنے، بالکل خواتین کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے بالکل اسلام آباد کے اندر جو ریسنٹ عثمان مرزا کا واقعہ بھی ہوا، ہماری سے بات بھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد آپ لوگ کچھ اویئرنیس، لوگوں کے اندر اویئرنیس، بیسک اویئرنیس آ جائے کہ یار کمپلین ہی کر دیا کرو کم از کم پولیس کو جب ایسا کوئی واقعہ ہو، کوئی ایسی مہم لوگوں تک کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ آپ ضرور جب آپ بھی کچھ سنیں کہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو فوراً پولیس کو تو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، بجائے اس کے خود اس وقت اس کو وٹنس بھی کریں اور بتائیں نا پولیس کو، اور اگر نہ کریں تو اس کا کوئی سزا بھی ہے اس وقت، ایسے حساب بتائے گا. جی بالکل، یہ ہماری جو سوشل میڈیا ہے، جو اسلام آباد پولیس کا پیج بھی ہے، چاہے ٹویٹر پہ ہے، فیس بک پہ ہے، اس پہ بھی ہم نے بارہا لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی بھی کرائم ہوتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے، ایون اف یو آر ناٹ کنسرنڈ ڈائریکٹلی ود اٹ، یو کین رپورٹ اٹ. تو پولیس کو آپ بتائیں، کیونکہ آپ بتائیں گے تو وہ پریونٹ بھی ہو سکے گا اور ڈیٹیکٹ بھی ہو سکے گا. تو ہماری پوری کوشش ہے، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، جو بھی سورسز ہیں، ریسورسز ہیں، ان کو ہم یوز کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس بنے کہ ایٹ لیسٹ رپورٹ کر لیا کریں. رپورٹ کریں گے تو پولیس ایکشن میں آئے گی. صحیح. اور ایس ایف آئی آر کے اندر جو نور مقدم والی ہے، جو آپ نے شکیں ڈالی ہیں، کہ بہت سے میں نے سنا کنسرنز ہیں لوگوں کے کہ شاید ویک اس پر کلوزز کی وجہ سے بھی کچھ لوگ بچ نکلتے ہیں، تو اس میں سیکشن 302 کا استعمال اور کیا ہے، اس کی تھوڑا بریف بھی کر دیں لوگوں کو کہ کیا ہے اس پر سزا اور اس کی کیا نہیں ہے، اور آپ نے کیا کیا شکیں ڈالی ہیں اس میں، اور کتنا مضبوط اور ٹھوس اور ایئر ٹائٹ جسے کہا جاتا ہے کیس بنائی ہے. جی بیسیکلی تو جو ایف آئی آر ہے، جو ان کے پیرنٹس نے ہمیں اپلیکیشن دی ہے، ہم نے تو اس کے اوپر ہی ایف آئی آر دی ہے. جی. اب ایف آئی آر جو ہے یہ کوئی کلوز چیپٹر نہیں ہوتا، آگے ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو اگر کوئی اور بھی آفینس کمٹ ہوتا ہے، اگر سپوز ان کو ہیبیس میں رکھا گیا ہے یا کوئی اور بندے اس میں انوالو ہیں، ان کی کوئی کرمنل نیگلیجنس یا کرمنل انوالومنٹ ہے، تو وہ بھی مزید بھی اس میں بہت ساری شکیں ایڈ ہو سکتی ہیں. لیکن یہ چونکہ ایک کورس آف انویسٹیگیشن کا حصہ ہے تو یہ چلتا رہے گا. البتہ جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی اس میں سمپلی جو 302 اٹریکٹ کرتا ہے، ہم نے وہی اٹریکٹ کیا ہوا ہے. صحیح ہے. تو وی آر ہوپفل اس وقت، لیکن آپ تھوڑا اگر ناظرین کو یہ بتاتے جائیں کہ اس کیس کو آپ کس طرح لے کر آگے جائیں گے. اور یہ تو نہیں ہے اس پر صاحب کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے کیسز میڈیا میں آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، بہت چرچا ہوتا ہے، تو جب تک پولیس ایکٹیو ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد میڈیا بھی سو جاتا ہے. میں اپنی بھی غلطی بتاتا ہوں کہ میڈیا بھی فالو اپ نہیں کرتا، اور پھر وہ کیسز بھی دب جاتے ہیں، اور وہ پھر کیسز جو اس وقت فائلوں میں جا کے کہیں ادھر ادھر، اور پھر وہ بندہ بھی چھوٹ جاتا ہے. تو پولیس کس طرح اس کو دیکھے گی؟ پرائم منسٹر صاحب بھی ایکٹیو ہیں، آپ کس طرح اس کو کنکلوژن تک لے کے جائیں گے؟ کتنی آپ لوگوں کی کمٹمنٹ اور عزم ہے کہ آپ لوگوں کا؟ جی میں تو سیدھا یہی کہوں گا کہ سوشل میڈیا یا میڈیا ایون ایف اگر وہ تھوڑا سا ڈی فوکس بھی ہو جائیں، پولیس ڈی فوکس اس لیے بھی نہیں ہوگی کہ کیس بڑا کلیئر ہے، اس میں ملزم جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں تو ہم نے لاجیکل اینڈ تک پہنچانا ہے. اس میں ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. تو چاہے یہ ہائی لائٹ ہو، چاہے ہائی لائٹڈ نہ ہو، پولیس نے اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانا ہے. تو اس میں ہماری کمٹمنٹ یہی ہے کہ ہم نے اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جو بھی اس کا ایکیوزڈ ہے اس کو قانون کے مطابق پوری سزا ملے. اور وہ ایکیوزڈ چاہے جتنا امیر ہو، جتنا انفلوئنشل ہو، جتنا بزنس ٹائکون کا بچہ ہو، آپ کو کوئی کنسرن یا اس سے کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے، کوئی امپیکٹ پڑتا ہے اس سے؟ دیکھیں یہ پرسیپشن ہمیشہ ہوتا ہے اور یہ ایک رانگ پرسیپشن ہے. میں کلیئرلی بتا دوں کہ اگر وہ کوئی انفلوئنشل ہے یا ٹائکون ہے تو بے شک وہ ہوگا، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ ہماری انویسٹیگیشن پہ اس کا فرق کوئی نہیں پڑے گا. اتنا گروسم مرڈر جس طرح یہ ہوا ہے تو کوئی بھی دل رکھنے والا بندہ، میرا نہیں خیال کہ چاہے وہ جتنا بھی ہو، کہ اس کو کسی طور پہ کسی کو انڈیو فیور صرف اس لیے دے کہ چونکہ وہ انفلوئنشل ہے یا کوئی فائنینشلی ویل آف ہے. تو ہمارا بالکل سٹانس کلیئر ہے کہ
چاہے ان کی فائنینشیل سوشل جو بھی اس کا سٹیٹس ہے, وی آر ناٹ ایٹ آل کنسرنڈ ود دیٹ. ہمیں اگر کنسرن ہے تو ہمیں اس ظلم اور زیادتی سے ہے جو ہوئی ہے, اور پولیس نے اس کا کوگنیزنس لیا ہے, ایف آئی آر ہوئی ہے اور ملزم کو پکڑا گیا. اور لاسٹلی سے مجھے پلیز بتائیے گا, آپ نے بات کی تھی کہ اس کے کچھ کرمنل ریکارڈ آپ کو ملا ہے, وہ کیا ہے, اس کی کچھ تفصیلات ہیں کہ یو کے میں یا اور جگہوں پر, اور اس سے اس کیس میں کیا مدد ہوگی آپ لوگوں کو لیگلی پروسیکیوٹ کرنے میں اس کو؟ جی بیسیکلی ہمیں ملا نہیں ہے, میں شاید کوئی کلیریفائی نہیں کر سکا. کچھ نیوز آ رہی تھی کہ اس کا یو ایس میں اور یو کے میں کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, تو ہم نے ان کو آفیشلی جو ہے کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ اگر ان کا کوئی بھی آفیشل کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو وہ ہمیں پتہ چلے. اور کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس کیس کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوگا, چونکہ ان کی نیشنلٹی یو ایس کی ہے, تو اگر ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ ان کے اگینسٹ بھی ایک یہاں پہ 302 یعنی مرڈر کا کیس ہو گیا ہے, تو یہ ایک میوچلی بینیفیشل ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز آف آل دا کنٹریز, سب کے لیے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آج پروگرام میں جوائن کیا ہے. میں ایس ایس پی صاحب بطور امان صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. عظیم بڑا اہم واقعہ ہے جس سے ہم نے کہا کہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورا پاکستان ہل کر رہ گیا. یقینی طور پر جو اس خاتون کے ساتھ ہوا, بہیمانہ تشدد, جس طرح اس کو قتل کیا گیا, اور جس طرح یہ شاید کسی اور کے ساتھ ہو, خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس وقت اس عمل کو دیکھے یا اس کو سنے, اس کہانی کو, تو وہ اس رات کیا کئی راتوں تک اس کے ذہن کے اندر اس پر یہ باتیں گردش کرتی رہی, امیجز آتی رہیں اس کے ذہن میں. یہ سوشل میڈیا ہو, چاروں طرف ہم نے دیکھا ہے کہ اس پورے واقعے کے بعد ایک بہت بڑا امپیکٹ اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ آیا ہمارے نفسیات پر, ہمارے ذہنوں کے اوپر. بس ہر کوئی چاہتا ہے, انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر, ایوری ون وانٹس کہ اس کا کنکلوژن ہو. ایس ایس پی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کنکلوژن تک لے کر جائیں گے, اور کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جائے گا, اور جو بھی قرار واقعی سزا جو عبرت ناک بھی ہو, جو ملزم کے لیے قانونی طور پہ بنتی ہے, وہ سزا اس کو جیسا ہوگی. ہم اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم اس کیس کو فالو اپ میں رکھیں گے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن آور فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.